أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 34 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. آج انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کی 34 سے 47 آیت کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس صورت میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہے. یہ صورت مکی صورت ہے. یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے اور ایک بہت بڑی تعداد مکہ چھوڑ کے حبشہ کی ہجرت کر چکی تھی. یعنی ظلم ستم کا بازار گرم تھا. اس صورت میں اللہ تعالی پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے اور یہ مکے کے مشرکین کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، تمہارا دشمن شیطان ہے. اس نے جس طرح سے تمہارے باوا کو وہ پھل کھانے پر آمادہ کیا اور ان کے کپڑے اتار دیے. تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے شیطان کا وہ ہے انسان کے ننگا کرنا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم جو چیزیں کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اللہ نے جو چیزیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حرام حلال دی چیزیں کی ہے، اس کو تم حرام کہتے ہو. کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پورے 12 سال گزر چکے تھے اور ظلم ستم کا بازار گرم تھا. اب یہ 34 سے 47 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو، ہر قوم کو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت کے مشرکین ہو یا آج کے دور کا بھی ہو، آج دنیا میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے، خاص کر کے فلسطین میں، غزہ میں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے، اس کی 34ویں آیت سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر کرتا ہے، مقرر ہے اس کے پاس. پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہوتی. پھر جب وہ وقت آتا ہے، وہ مقرر
وہ مدت ختم ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوموں کو کس طرح سے نیست و نابود کیا، اس سے سبق لینا چاہیے۔ دنیا کے کہیں بھی جہاں بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، خاص کر غزہ میں جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ دنیا نے دیکھا، یہ 12 سال گزر چکے تھے، مکے کے مشرکین جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ ہوا، جنگ احد کا واقعہ ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صرف 8 ہجری کو فتح مکہ کیا، یعنی وہی قوم مکے کی جو مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پکڑا۔ تو آج بھی سمجھنا چاہیے، دنیا میں چاہے فلسطین ہو یا ہمارا ملک ہو، اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہو تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا مٹی سے، پھر اس میں روح پھونکی تھی، اپنی جان ڈالی تھی آدم علیہ السلام، پھر ہماری ماں حوا علیہ السلام کو ان سے پیدا کیا، بنایا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب بھی ہمارے نبی رسول آئیں گے تو جو بھی ان کی نافرمانی کریں گے تو ان کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ڈالے گا۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف کرے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدیر میں جتنا رزق دیا ہے وہ پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کر لیں گے، یہاں تک کہ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان سے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے۔ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں
بتاؤ تم جو معبودوں کو پکارتے تھے کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے. وہ کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے وہ، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقع منکر حق تھے. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے واقع میں ہم جو ہے تو گمراہ تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ تم اس جہنم میں جس میں پہلے تم سے پہلے جو گروہ نافرمان تھے ان کے ساتھ تم بھی جاؤ. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. ہر گروہ جب بھی جہنم میں داخل ہوگا تو پہلے گروہ کو لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. یہ مکے کے 12 سال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، جو انکار کر رہے تھے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے. اور آج کے لوگوں کے لیے، آج دنیا میں جو ظالم ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے. وہ گروہ جو آج سازشیں کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ گروہ کو اللہ تعالیٰ کہے گا حتیٰ کہ جب سب وہاں جہنم میں حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جہنم میں ہر گروہ کہے گا کہ اے اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا، جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. ایک وہ عذاب جو تم نے دنیا میں کیا، اور ایک وہ جو تمہارے وجہ سے بعد کی قوم جو کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا، ایک تو خود کرے اور تمہارے وجہ سے جو دوسرے گمراہ ہو گئے. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام ہیں تو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. پہلا گروہ کہے گا دوسرے گروہ سے ہم ملامت والے ہیں تو تم کون سے اچھے ہو، اب بھگتو اپنی کمائی کا نتیجہ، عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا، اللہ کو جھٹلایا، ان کے لیے آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا. ان کو جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے نوک سے اونٹ کا گزرنا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں ایک مثال دے کر فرماتا ہے کہ سوئی کی جو نوک رہتی ہے اس سے کیا اونٹ گزرنا کیسا ممکن ہے کیا؟ اسی طرح یہ جو لوگ آج اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا جنت میں جانا ایسا ہی مشکل ہے. مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، جو مجرم ہے ان کے لیے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، اور یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. یعنی جہنم ان کے لیے جو ہے جہنم کا ہی اوڑھنا ہوگا اور ان کے لیے جہنم کا ہی بچھونا ہوگا. یعنی آگ ہی آگ ہوگی ان کے لیے، اوڑھنا بھی آگ بچھونا بھی آگ. بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو مانتے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں
اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی طاقت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ان کی طاقت جتنی ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قداوت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ دنیا میں جو بھی ایمان والے ان کے دلوں میں آپس میں جو بھی اختلاف ہوں گے، غلط فہمیاں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک دم انسان کو، وہ نیک انسان کو پاک صاف کر کے داخل کرے گا۔ دنیا میں جو ان کے غلط فہمیاں تھے، آپس میں جو چھوٹے چھوٹے اختلاف تھے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقع حق ہی لے کر آئے تھے۔ وہ جو ہے تعریف کریں گے اللہ کی، واقع میں جو رسول آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے۔ ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم آج جنت میں جاتے؟ اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کی تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو آج جو جنت ملی ہے یہ اس اعمال کے بدلے میں ہے جو تم نے دنیا میں کیے، جو تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کو ڈر کر رسول کی بات کو مانا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو آج جنت دی ہے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، اب یہاں جو ہے جنت والے دوزخی کو پکار کر کہیں گے، جنت اور دوزخیوں کی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدے کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ دنیا میں جو رسول نے ان سے جو وعدے کیے تھے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے ان کو ٹھیک پایا۔ کیا تم نے بھی ان کا وعدہ کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ جنت والے دوزخ والے کو سوال کریں گے، کیا تم نے بھی ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے، دوزخی جواب دیں گے، ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اس سے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ایک پکارنے والا ان پر لعنت بھیجے گا جو اللہ کا انکار کرتے تھے۔ ان دونوں گروہ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کے بلندیوں، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کو آراف کہا ہے، پر کچھ اور لوگ ہوں گے، وہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ہے قیامت قائم ہونے کے بعد جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ جب داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں جب داخل کرے گا تو اس وقت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ جنتیوں کے اور دوزخیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اس کو آراف کہا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کی صورت سے پہچانیں گے۔ یہ لوگ جو ہے ہر ایک کو ان کی صورتوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ جنت والے کو دیکھ کر وہ کہیں گے، سلام کریں گے، ان کو کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں تو داخل نہیں ہوں گے مگر اس کے
امیدوار ہوں گے، یہ جو لوگ ہوں گے جنت میں تو داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی امیدوار ہوں گے، امید کریں گے کہ اللہ سے کہ اللہ ہم کو بھی جنت میں داخل کر۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر جب ان کی نظر دوزخ والوں پہ پڑے گی تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم کو، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اے اللہ ہم کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ تو اس طرح سے یہ تھا سورہ اعراف کے 34 سے 47 آیاتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو، چاہے اس وقت کے مکے کے ظالم ہو یا آج کے دور کے ظالم ہو، ان کو صاف صاف دھمکی دے رہا ہے کہ سدھر جاؤ، توبہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نہیں تو تم گروہ دو گروہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم قرآن مجید کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔